صاحب یہ جو شہباز گل والا معاملہ ہے اور آپ کی جو ملاقاتیں ہیں عمران خان سے، دونوں کے اوپر آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا کوئی مخصوص پیغام تھا جو آپ عمران خان کے لیے لے کے جاتے رہے کہ ملک کے اندر بہت فساد والی فضا ہے، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، کوئی بات چیت کریں، راستہ نکالیں، اس طرح پولرائزیشن میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایسا پیغام لے کے گئے آپ؟ دیکھیں بات یہ زیادہ تر تو بات یہی کی میں نے کہ معاملات کو درست کیا جائے، حالات کو بہتر کیا جائے، پولرائزیشن کو کم کیا جائے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا ختم کی کیسے؟ جائے۔ بھائی یہ دیکھیں اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ آپ آپس میں لڑیں، مطلب خرم دستگیر صاحب کو عمران خان صاحب سے لڑوا دیں یا ان کو ان سے لڑوا دیں تو مزہ بھی آئے گا کہ وہ لڑائی ہے۔ اب یہ سارے جو ہے وہ فوج کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے برا بھلا کہا جا رہا ہے، چاہے میں ہی اکاؤنٹ بنوا کے اپنے کوئی فیک اکاؤنٹس بنوا کے تو اس کے ذریعے شروع ہو جاؤں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کر، تو یہ چیزیں جو ہیں ایک ایسے ہم وشیس سرکل میں جاتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک اب بات ہو رہی ہے مساق کیا کہتے ہیں اس کی معیشت کی، پھر کبھی مساق جمہوریت کی مثال کو چھوڑیں، لیکن آپ مجھے اپنی ملاقاتوں کا حوال بتائیں کہ کیا آپ کسی اہم شخصیت کا پیغام اور کوئی تجویز لے کر عمران خان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں تاکہ بہت آگ لگی ہوئی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا سنبھالیں صورتحال کو، کچھ ایسا کیا آپ نے؟ جی میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ہاتھ والا رکھیں اور جو لڑائی ہے اس کا رخ جو ہے اپنے سیاسی اوپوننٹس کی طرف رکھیں، آپ جس طرف آپ کی ڈائریکشن ہے یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں ایک آبزرویشن آپ کی ہوتی ہے کہ کس لیول پہ جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اجاز اللہ صاحب آپ کی ملاقاتوں سے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ان کو پیغام دے رہے تھے، یہ کافی زیادہ یہاں چرچا تو اسی بات کا تھا کیونکہ کبھی آپ کی ایز پرائم منسٹر عمران خان ان سے قربت نہیں رہی ہے، تو اب آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ بہت فساد ہو رہا ہے اس کو سنبھالا جائے، تو آپ پیغام رسانی کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں، اس طرح نقصان آپ کا بھی ہے پاکستان کا بھی ہے، تو آن بہاف آف اسٹیبلشمنٹ کوئی پیغام دیا آپ نے؟ کسی کو یہ بات میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بتائی تھی، ابھی جو بات کی ہے نا میرے بھائی خرم دستگیر صاحب نے، ان کے والد اور میرے والد کا آپس میں بہت پیار تھا اور ان کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، لیکن میں نے یہ نواز شریف صاحب کو ایک جمعہ پہلے جے آئی ٹی آنے سے پہلے میں ان کے آفس میں گیا تھا ملنے کے لیے، ہماری کوئی 1.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ یہ گریڈ 19 اور 20 آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ آپ ان کے آگے جا کے پیش ہو رہے ہیں اور پیشیاں دینے کے بعد آپ انہی کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ایک غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں۔ تو ایز پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، آپ ان کو لے کر گریڈ 18 اور 17 اور 18 افسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا آپ نے یہ غلط کیا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، چاہے مجھے کہہ دیں میں فیشسٹ ہوں یا جو بھی کہہ دیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کی ایک عزت تھی، اس عزت کو ہم نے برقرار رکھنا تھا۔ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کر رہے تھے، اگر ہمیں یاد ہو کہ وہ جی آئی ٹی از خود نہیں، میں ایک بات جو کہتے ہیں نا جی مغربی جمہوریت کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیا مغربی جمہوریت میں کوئی ایک فارمر پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، نہ ہی میں معلومات دینے کا پابند ہوں؟ پورے مغرب میں کوئی شخص لفظ ادا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں فاسسٹ پرائم منسٹر نہیں ہے، یہاں موجود ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جواب دے نہیں ہوں۔